للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، پروگرام علم و عمل کے تحت آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام اور اخلاق۔ دنیا بھر میں مختلف مذاہب اور تہذیبوں میں فلسفہ اخلاق کی مختلف تعبیر کی گئی ہے، لیکن ایک امر خصوصی طور پر توجہ طلب ہے کہ بنیادی انسانی رویوں، میلانات، رجحانات اور کردار و اطوار میں مسلمہ آفاقی سچائیوں کو تقریباً ہر مذہب میں یکساں اہمیت حاصل ہے۔ مذہب کا اصل مقصد در حقیقت تصفیہ عقائد، تزکیہ نفس اور اخلاق حسنہ کی ترویج ہے۔ پاکیزہ اخلاق کے حامل افراد کی تشکیل کے بغیر کوئی بھی سماج ترقی اور فلاح کی راہ نہیں پا سکتا۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہے، جس کی تکمیل سرور کائنات، رحمت عالمیہ، آقا نامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا حضور جانے جانا کی بعثت سے ہوئی۔ اسلام دنیا بھر کے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ یہ 2-4 لوگوں کے لیے نہیں، 2-4-10 سالوں کے لیے بھی نہیں۔ یہ اسلام کے اندر کسی قسم کی کجی نہیں چھوڑی گئی۔ وہ معاملات ہوں، وہ حسن معاشرت ہو، وہ معاشیات ہوں، سیاسیات ہو، عبادات ہوں، مناجات ہوں، کسی حالت میں بھی ہوں، اخلاقیات ہوں، وہ دنیا داری ہو، کوئی بھی ایسا پہلو جو بندوں کی، انسانوں کی ساتھ ریلیٹڈ ہے، بلکہ اسلام میں تو جانوروں کے حقوق بھی موجود ہیں، بچوں کے، عورتوں کے، ہر طرح کے حقوق موجود ہیں۔ اور اب یہاں اسلام کو جو نازل کیا گیا نا، یہ تمام انسانیت کے لیے ہے، ہدایت و رہنمائی کے لیے ہے۔ اس میں اخلاقیات کے ایسے سنہری اصول موجود ہیں کہ جن کی بنیاد پر اس نے ایک قلیل عرصہ میں پوری دنیا کو متاثر کیا۔ گویا اسلام کا نظام اخلاق پوری دنیا پر حاوی ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق حسنہ کے بارے میں ایسی تکمیل فرمائی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے خود ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سورہ قلم ہے۔ اے پیارے حبیب، آپ کا خلق عظیم ہے۔ ناظرین کرام، کوئی بھی اسلامی عمل اخلاق سے ماورا نہیں ہے۔ انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک انسان کے تمام فکری مدارج اسلام کا فلسفہ اخلاق ایک توانا اور صحت مند روایت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ اسلام کا فلسفہ تھا کہ جب کفار نے کہا کہ ہمارے لوگ آپ کے پاس قیدی بن جائیں تو آپ انہیں واپس کریں گے، اور اگر آپ کے لوگ ہمارے پاس ہماری قید میں آئیں تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اخلاق کا کوہ گراں تھے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا کہ وہ اخلاق کی منازل، اخلاق کو دیکھ کر، خلق محمدی کو دیکھ کر، عادات و اطوار محمدی کو دیکھ کر، حضور کے اصحاب کے اخلاق کو دیکھ کر کیا ہوا کہ جو لوگ یہاں سے چھوڑے جاتے ہیں، رہا کیے جاتے ہیں، آزاد کیے جاتے ہیں، وہ اس خلق کو دیکھ کر حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کو وہ لے جاتے ہیں، مسلمانوں کو، وہ وہاں جا کر خلق محمدی کی باتیں کرتی ہیں۔ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی، ملیا عربی لجپال میری عید ہو گئی۔ یعنی خلق محمدی کا جب وہ تذکار سنتے ہیں
تو کشاں کشاں کھنچے آتے ہیں، اور وہ فتح مکہ کا منظر ہو یا وہ کسی حالت میں حضور مکہ المکرمہ میں جائیں یا پھر مدینہ النور ہو، کرم ہی کرم کی وہ بارشیں برسائیں اور اخلاق محمدی سے لوگوں کو اس طرف حضور مائل کریں کہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، بلال جیسے میرے نبی کے قدموں میں کھنچتے ہوئے چلے آتے۔ اسلام میں اخلاق حسنہ کا عقیدہ اور شریعت سے گہرا تعلق ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ذکر فرماتا ہے۔ اخلاق حسنہ اپنے ارکان میں شمار کیے جاتے ہیں، اسلام کے ارکان میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور کس لیے؟ نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے کام کے متعلق سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا، نیکی اچھے اخلاق ہیں اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دے اور تجھے یہ ناگوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اخلاق کو حضور نے نیکی قرار دے دیا کہ تمہارا خلق جو ہے، لوگ بکواسات کرتے ہیں، وہ طائف میں میرے نبی کا خلق دیکھیے کہ لوگ پتھر مارتے ہیں، جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اشارہ فرمائیے ان کو نیست و نابود کر دیا جائے، غرق کر دیا جائے، لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں اور میں ان پر اپنا کرم فرمانا چاہتا ہوں۔ اور میرے آقا نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب کے ساتھ بھی خلق کا جو منظر پیش کیا، اخلاق کا جو منظر پیش کیا، اور وہ ان کی زندگیوں میں ایسا ڈھالا گیا، اس سانچے میں وہ ڈھالے گئے کہ قربان جاؤں جناب سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین ہیں، لیکن کبھی غلام سواری پہ ہے اور امام ناکابر ہے، اور کبھی غلام ناکابر ہے امام سواری پر ہے، لیکن جب منزل پر پہنچے تو غلام نے عرض کیا، حضور آپ امام ہیں، آپ میرے آقا ہیں، آپ سواری پہ تشریف لے جائیں اور میں یہاں ناکابر ہوتا ہوں۔ تو فرمایا گیا کہ نہیں، تم نکیل نہیں پکڑو گے۔ کیوں؟ فرمایا اب باری میری ہے۔ اس اخلاق سے جب آپ وہاں تشریف لائے تو لوگوں نے کہا شاید جو سوار ہے وہ آقا ہوگا۔ جب دیکھا گیا کہ نہیں، اپنی باری پہ آقا نے نکیل پکڑی ہوئی ہے اور غلام جو ہے وہ سواری کے اوپر بیٹھا ہے، تو وہ لوگ، ہزاروں لوگ اس وقت حلقہ بگوش اسلام یہی دیکھ کر ہوئے کہ جس دین میں اخلاق کی اتنی تعلیم دی جاتی ہے، خلق اس قدر سکھایا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے والے دن مومن بندے کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں ہوگی۔ سب سے بھاری چیز میزان میں کیا ہوگی؟ حسن اخلاق، اس کی زبان کے بولے ہوئے لفظ، اس کی کردار سازی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں گزارے، لیکن کبھی بھی حضور نے مجھے جھڑکا تک نہیں۔ میں بچہ تھا، میں گھر کا سودا سلف لینے کے لیے جاتا اور وہاں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو جاتا، کہیں کو تماشا لگا ہوتا وہاں کھڑا ہو جاتا، واپس آنے میں تاخیر ہوتی، لیکن حضور مسکرا دیتے، کبھی میرے آقا نے مجھے ڈھانٹا تک نہیں۔ تو حضور نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ بد زبان اور بیہودہ گوئی کرنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے یہ۔ اللہ کس کو پسند فرماتا ہے؟ حسن اخلاق، خلق والے کو، اخلاق والے کو۔ اور فرمایا گیا سب سے بڑا اس کا نامہ اعمال باری ہوگا جو اخلاق والا ہوگا، جو خلق والا ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک تم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو بہترین اخلاق والے ہیں۔ جو میرے نزدیک تم میں دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو باطنی اور بلا احتیاط بولنے والے ہیں، یعنی تکبر کرنے والے لوگ، اور ویسے ہی باتیں کرتے رہنا، غل گپاڑے اور اپنی بات کرنا نہیں۔
فرمایا گیا وہ بندہ میرے قریب ہوگا جو حسن اخلاق والا ہوگا، جو خلق عظیم رکھنے والا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سے عمل انسانوں کے زیادہ جنت میں جانے کا سبب بنیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا ڈر یعنی تقوی اور حسن اخلاق۔ اور پوچھا گیا کون سی چیزیں جہنم میں جانے کا زیادہ سبب بنے گی؟ تو فرمایا گیا منہ اور شرمگاہ، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ یعنی اس زبان پہ کنٹرول رکھنا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ حضور نے فرمایا وہ لوگ جہنم میں سب سے زیادہ جائیں گے۔ کون لوگ؟ جو اپنے منہ کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی زبان کا کنٹرول نہیں کرتے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اخلاق حسنہ کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا اخلاق حسنہ لوگوں سے مسکرا کر ملنا ہے، بھلائی کرنا ہے اور دوسروں کو تکلیف نہ دینا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ یعنی وہ اخلاق کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق، لوگوں کے ساتھ محبت، لوگوں کے ساتھ خلق عظیم کے ساتھ پیش آنا، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آج یہ جو بر صغیر پاک و ہند ہو یا دنیا کا کوئی کونا ہو، اگر اصحاب رسول ہیں تو وہ اخلاق کے ساتھ اپنے حسن اخلاق سے دین کی جو ہے وہ نشریات کرتے ہیں۔ دین کی نشو و نما ہوئی تو اخلاق کے ساتھ ہوئی، حضور کی محبت کے ساتھ ہوئی۔ صوفیاء، اولیاء، فقہاء نے بھی اخلاق کے ساتھ دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ میرے شیخ کامل ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، ساہو چک شریف میں محفل سجی ہوئی تھی، محفل کا انعقاد تھا، ایک شخص آیا تو وہ آ کر وہ شراب پیتا تھا، آپ کا مرید تھا۔ جب قریب آیا نا تو آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اب لوگ دیکھنے لگے یہ تو گنہگار ہے، اس کو گلے سے لگا لیا ہے، کیا وجہ ہے؟ اب آپ کا یہ عمل کرنا، آپ نے اس کو اپنے گلے سے لگایا۔ اسی وقت وہ شخص تائب ہوا، اس نے کہا کہ اتنی برگزیدہ ہستی، اتنے بڑے شیخ مجھے اپنے گلے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، مجھ سے محبت فرماتے ہیں، آج کے بعد میں ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، وہ ایک حسن خلق کا ایک ایسا عمل ہے، حسن اخلاق اور نیکی کا عمل جو ہے وہ آپ کی زبان پہ ہو یا چہرے کی مسکراہٹ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے، خوش ہو کر ملے۔ اب خوشی میں، خوش ہو کر ملنے میں، چہرے کے مسکرا لینے میں نہ تو کھانا کھلایا ہے، نہ خرچ ہوا ہے، نہ کوئی ایسا جو ہے بہت بڑا انتظام کیا ہے کہ جس میں نیکیوں کا جو بازار ہے وہ شخص کو مل جائے، نیکیوں میں وہ مائل ہو جائے، نیکیاں اس کے پلڑے میں آ جائے، میدان میں اس کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ صرف کیا کیا تھا کہ چہرہ مسکرایا۔ میرے قبلہ عالم تاجدار ساہو چک شریف حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے منہ سے کچھ کہو نہ کہو آئی صورت کا سانچہ رہو، یعنی بولتے ہو کلام نہ کرو، کھانا نہیں پیش کر سکتے نہ کرو، اس کے لیے خرچ نہیں کر سکتے نہ کرو، انتظام و انصرام نہیں کر سکتے نہ کرو، لیکن مسکرا کر خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے سامنے پیش آؤ، اس کو ملو اس امر پر کہ آپ اسے خوشی دے رہے ہیں، اور کسی کے لیے خوشی کا سبب بننا یہ بھی مغفرت کی دلیل ہے۔ کسی شخص کے لبوں پر تبسم لے آنا، اس کو خوش کر دینا، اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے لیکن اس کے ساتھ محبت کا عمل، خلوص قلب، اخلاق، محبت، رواداری، کیونکہ میرا دین دین محبت ہے، دین دین اخلاق ہے، دین دین رواداری ہے، اور یہ میرا دین ایک دوسرے کی پگڑی چھالنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ کسی دوسرے کے ساتھ دست و گرے باں ہونے کی اجازت نہیں دیتا، کسی کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرا دین تو ایک دوسرے کو گلے لگانے کی اجازت دیتا ہے، یہ تو غیروں کو گلے لگاتا ہے۔ اور ہاں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کافر آتے، اصحاب رسول کی بارگاہ میں کافر آتے، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں کافر یہودی آتے، جب ان کا حسن عمل دیکھتے تو کیا کرتے؟ وہ ان کے اخلاق سے مسخر ہو جاتے، ان کے اخلاق میں وہ ہے اپنے آپ کو گرویدہ کر لیتے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو وہ شخص آیا، اس نے کہا اگر پانی مانگا، آپ نے پانی عطا فرمایا، اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں،
آپ نے فرمایا میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، میں تمہیں کیسے بول سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا ہم نے تو آپ کے ساتھ بڑا ظلم و ستم کیا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ آپ کا عمل تھا، لیکن آج اب میرے پاس آئے ہو، ہمارے دروازے پہ آئے ہو، ہمارا عمل یہ ہے، ہم خیر کرنے والے ہیں، ہم بلائی کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔